بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، مخدوم محترم، خادم القرآن، قاری القرآن، عاشق قرآن، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد معاذ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت مجلس اور ایمان بھرے چہروں کے درمیان یقیناً میرے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم اپنی رحمت اور اپنی شان کے ساتھ اس ادارہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے اور اس گلشن کو ہمیشہ ترقیات اور عظمتیں میرا اللہ نصیب فرمائے رکھے۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی حضرات اکابرین امت اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، موجود ہیں یا نہیں، اللہ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ میں چاہوں گا قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کا سہارا لیا ہے، میں اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے اور صرف سنیں گے نہیں بلکہ سنائیں گے بھی۔ کیا خیال ہے؟ سنیں گے،
سنیں گے تو سارے نا انشاءاللہ، بولیے تو صحیح سے، لیکن صرف سنیں گے نہیں، سنائیں گے بھی۔ جب تک اللہ کی توفیق سے میں بولوں تو آپ سنیں گے، اور جب میں خاموشی اختیار کروں تو پھر آپ بولیں گے اور میں سنوں گا۔ جس اللہ کی حمد و ثنا میں بیان کرتا ہوں، آپ اسی اللہ کا نام محبت سے اونچا کریں گے، وہ پہلے ہی اونچا ہے، لیکن جو اللہ کا نام اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دونوں جہانوں میں اونچا فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑے کا نام ہے اور بہت بڑا نام ہے، بڑوں سے جڑ جاؤ بڑے ہو جاؤ گے، بولیں گے انشاءاللہ، ذوق سے گفتگو سنیں گے۔ جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے ایمان برے ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ ذرا کہہ کے سنائیے، محبت سے بولیے، ذوق سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا کہا آپ نے۔ میرا مالک، میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، میرے سامعین میں جو اب تیرا نام اونچا بولے اسے دنیا میں بھی اونچا فرما، جنت میں بھی اونچا فرما۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا، لیکن میں کمزور آدمی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس سے بھی اونچے ہو جائیں، چونکہ جو اللہ کا نام اونچا کرے گا بلندی اس کا مقدر ہوگا، عظمتیں اس کا مقدر ہوگا۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس سے بھی اونچے ہو جائیں، جتنا اونچا بولیں گے اللہ اتنا ہی بلندیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان اللہ پہ لائیں اور اس کے رسول پہ لائیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ میرے مالک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر رب چاہتا ہمیں جانور بنا سکتا تھا، اللہ چاہتے ہمیں کیڑے مکوڑوں میں پیدا فرما سکتے تھے، میرا مالک چاہتا ہمیں پتھر بنا دیتا، اگر اللہ چاہتے ہمیں درخت بنا کے زمین کے سینے پہ گاڑ دیتا۔ لیکن میرے مالک نے کتنا بڑا کرم کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور صرف انسان نہیں، انسان بھی کامل بنایا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے نگاہیں عطا کی، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا، اللہ نے دھڑکنے کے لیے قلب و جگر دیے، اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اللہ نے چلنے کے لیے قدم عطا کیے۔ میرے مالک کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے انسان بھی بنایا اور کامل بھی بنایا۔ جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس نگاہ نہیں کہ نگاہ کی کیا قدر ہے، جن کے پاس کان نہیں ان سے پوچھو کانوں کی کیا قدر ہے۔ اگر اللہ ہمیں نگاہ نہ دیتا، لوگ کبھی اندھا کہتے،
رب کان نہ دیتا لوگ بہرا کہتے، رب زبان نہ دیتا لوگ گونگا کہتے، اللہ دماغ نہ دیتا لوگ پاگل کہتے، اللہ قلب و جگر نہ دیتا لوگ مریض کہتے، اللہ ہاتھ اور پاؤں نہ دیتا لوگ ہمیں لولا اور لگڑا کہتے۔ جلال پور کا روشن ضمیر ہو، میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا، اللہ نے انسان بھی بنایا ہے، کامل بھی بنایا ہے۔ یہ بولنے والے کے لیے حوصلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ریڈ لائن میں جانتا ہوں، نہ خود کراس کرتا ہوں یا نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں، مجھے پتا ہے میری لائن کا۔ کوئی بندہ ٹیل لا لوے تے میرے ہوندے ریڈ لائن کراس کرن دی ہمت کرے، میں کرن دینا تے جے سانو حوصلے دی لوڑ ہوئے تو بابا حوصلہ دیتا کرو۔ ماشاءاللہ، یہ جو کچھ بھی تھا یہ ایمان تھا، اور اسی ایمان کو ہی تو بیان کرنے چلا۔ توجہ کیجئے، تھکے تو نہیں آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے، غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا، انسان بنایا، جانور بنا سکتا تھا، جنات میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ ہمیں کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا۔ آج کل جانوروں کی منڈیاں اور دور دورہ ہے، ہر طرف بڑی محبت سے لوگ جانور خریدنے اور تلاش کرنے جاتے ہیں۔ آپ کبھی بکر منڈی جائیں اور جا کے غور کریں، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جانور کے گلے میں رسی ہے، دوسرا سرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جانور بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ جانور کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن جانور کی بولی مالک نہیں سمجھتا۔ مالک کو پتا نہیں کہ یہ اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر رہا ہے، مالک کو پتا نہیں یہ پیاس کی شکایت کرتا ہے، مالک کو پتا نہیں یہ اپنے کھانے کا سوال کرتا ہے، مالک کو پتا نہیں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹھنے دیا جائے، سستانے دیا جائے، مجھے سایہ چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے چارہ چاہیے۔ مالک اسے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اور غور کرے، اللہ اگر ہمیں جانور بنا دیتا، ہمارے گلے میں رسیاں ہوتی، ہمارے مالک پکڑ کے ہمیں کھینچ کے لے جاتے، نہ بولی کو سمجھنے والے ہوتے، نہ پیاس اور بھوک کی شکایت کو کوئی معلوم کرتا۔ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا، رب نے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر انسان بھی ناقص نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، کامل بھی بنایا۔ تمام نعمتیں عطا فرمائے، تمام نعمتیں۔ یہ ابھی کچھ دوست تشریف لائے تھے کہ ہم آپ کے پاس شور کوٹ بھی گئے تھے، ہمارا مریض ہے، وہ اس بچے کو ساتھ لائے ہیں، لیکن وہاں آپ نہیں ملے، آپ اعتکاف میں تھے۔ آج جہاں آئے ہیں وہ بتانے لگے ساتھی کہ اچانک نگاہوں کی بینائی چلی گئی، اچانک قوت سماعت سے محروم ہے، کان کام کرنا چھوڑ کے نگاہ کام نہیں کرتی۔ دینے والا کون ہے؟ زور سے گرج کے بولو۔ جنہیں اس مالک سے پیارے ہیں وہ دل پہ ضرب لگا کے بولے، دینے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون؟ گرج کے بولو۔ وہ لے لے، پوری کائنات مل کے بھی عطا نہیں کر سکتی، اور وہ جب دینے بھی آ جائے
تو یہ پوری کائنات چھیننا چاہے تو کسی سے چھین نہیں سکتی، نوازنے والا بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا ذوق سے، توجہ کریں، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، انسان بنایا، کامل بنایا۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار میں لانے کی کوشش کریں، کبھی زمین پہ غور کیا ہے؟ اتنی سخت نہیں کہ تو اس پہ ہل چلائے اور اثر نہ ہو، اتنی نرم بھی نہیں کہ تو پیدل چلے اور تیرے پاؤں زمین میں دھنس جائے، سخت اتنی ہے اس پہ 100 بلڈنگیں بھی کھڑی کرتے اس میں تزلزل نہیں آتا، نرم اتنی ہے اس پہ ہل چلائے تیری کھیتی زمین سے نکلتی ہے، تیرے غلہ زمین سے نکلتا ہے، تیرا چارہ زمین سے نکلتا ہے، تیرے پھل زمین سے نکلتے ہیں، تیرے پھول زمین سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے تجھ پہ کتنا بڑا کرم کیا کہ زمینیں بنائی تیرے لیے، آسمان بنائے تیرے لیے، شمس و قمر بنائے تیرے لیے، لوح قلم بنائے تیرے لیے، شجر و حجر بنائے تیرے لیے، خشک و تر بنائے تیرے لیے، زمین و آسمان بنائے تیرے لیے، شرق و غرب بنائے تیرے لیے، شمال و جنوب بنائے تیرے لیے۔ میرے مالک نے کتنا بڑا کرم کیا، انسان بھی بنایا ہے، کامل بھی بنایا۔ لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہوش میں ہوں، بقائم ہوش و آواز کہہ رہا ہوں، جذباتی نہیں ہوں، جذبات میں کچھ نہیں بول رہا، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والا ہی بولے، سارے نہ بولے، نہ ایمان ایمان والوں کی زبان پہ آئے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ گرج کے کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں؟ حضرت رفیقی صاحب، آپ میرے شیخ بھی ہیں نا، میرے اساتذہ کی مسند پہ بیٹھنے والے، اور اساتذہ کیا ہم پلہ شیخ ہی ہوتے ہیں، استاذ ہی ہوتے ہیں، اور میں اسی نظر سے ہی ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ میں اب بھی ملا ہوں تو میں نے استاد ہی کہا۔ قدر کیا کریں اپنے حضرات کی، علماء کی، یہ اس امت اور قوم کے محسن ہیں۔ خدا نہ خواستہ جب ان کا وجود اٹھتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے جیسے آسمان سے سب کچھ چھوٹ چکا ہے۔ آپ راتوں کو سوتے ہیں، آپ کے کل کے لیے رات کی تاریکیوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے یہی قرآن والے ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اب یہ ایمان اللہ کو کتنا پیارا ہے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، مجھے دیکھنا ذرا۔ ایمان میرے رب کو اتنا پسند ہے، ایمان میرے رب کو اتنا پیارا ہے کہ پہلے اللہ نے ایمان دل میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ نے خدا کے لیے، میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا، پہلے اللہ نے ایمان دل میں اتارا، پھر مومن کو قدرت نے نگاہوں کے سامنے بٹھایا، پھر قرآن اتار کے اللہ نے قرآن میں اسے ایمان کا خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بچہ زمین پہ لتھڑا پڑا ہے، بچہ، مجھے دیکھنا، بچہ زمین پہ لتھڑا پڑا ہے، پہلے جا کے بچے کو ماں بچے کو اٹھاتی ہے، یوں بازو سے پکڑ کے ماں بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے نہیں لگاتی، اسے جا کے واش روم میں اسے نہلاتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، پھر تولیے سے خشک کر کے اسے لا کے اچھے کپڑے پہناتی ہے، اس کے سر میں تیل
کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، آنکھوں کو سجانا، اسے تیار کر کے پھر ماں اپنے سامنے بٹھا کے اب ماں کی زبان پہ ایک جملہ آتے، میرا چاند بھی تو ہے، میرا سورج بھی تو ہے، میرا پھول بھی تو ہے، میری کرن بھی تو ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تو ہے، میرے دل کا قرار بھی تو ہے۔ جو بچہ زمین پہ لٹھڑا پڑا تھا اسے اٹھایا، نہلایا، صاف کر کے اچھے کپڑے پہنائے، زیب و زینت کروا کے اب چاند وہی ہے، سورج وہی ہے، آنکھوں کا تارا وہی ہے، دل کا قرار وہی ہے۔ ایمان میرے رب کو اتنا پسند ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان مومن کے دل میں اتارا، پھر مومن کو قدرت کی نگاہوں کے سامنے بٹھایا، پھر اللہ نے قرآن اتار کے قرآن میں اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، اے ایمان والو، میرے آقا اپنے یاروں کے ظلمت میں ہیں۔ تھوڑی سی آواز تک کھولنا، ذرا دور تو کیچ کریں۔ میرے آقا اپنے یاروں کے ظلمت میں ہیں۔ ایک سائل آیا، 3 سوال کرتا ہے، سفید لباس ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، خوبصورت چہرہ، نورانی اور جسامت و قدامت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آن پہنچا۔ عرض کرتے ہیں محبوب دور سے آیا ہوں، میرے سوالات ہیں، مجھے جواب دیجئے، میرا لمبا سفر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ضرور دوں، بیان کیجئے۔ اس سال نے 3 سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ان 3 میں میں اپنے مقصد کی بات عرض کرتا ہوں۔ شاید سوال کرتا ہے آقا ایمان کیا ہے، میرے آقا نے اس کے جواب پہ 7 چیزوں کو بیان کیا۔ کتنی چیزوں کو؟ میرے قرآن پڑھنے والے بچوں کو وہ 7 چیزیں بچپن میں میرا استاد یاد کروا دیتے ہیں، جسے ایمانیات کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے آقا نے بیان کیا اللہ کو ماننا ایمان ہے، ملائکہ کو ماننا ایمان ہے، کتابوں کو ماننا ایمان ہے، انبیاء کو ماننا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر کو ماننا ایمان ہے، قیامت کو ماننا ایمان ہے، محشر کے دن کے دوبارہ اٹھنے کو ماننا ایمان ہے۔ میرے آقا نے 7 چیزوں کا بیان کیا، یہ چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں، ان چیزوں کا ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرے، چونکہ میرے آقا نے جن 7 چیزوں کا بیان کیا، یعنی اللہ کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، کتابوں کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے کتابوں کو نہیں دیکھا، نبیوں کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، اچھی بری تقدیر کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے تقدیروں کو نہیں دیکھا، معاشر کو اٹھنے کو ماننا یہ بھی ایمان، ہم نے معاشر کی زندگی ابھی تک نہیں دیکھی، لیکن میں 7 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں، دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ بابا کوئی بندہ سوال کر سکتے کیسے مانتے ہو، حالانکہ اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، کتابوں کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، تقدیروں کو نہیں دیکھا، معاشر کو اٹھنے کو نہیں دیکھا، لیکن مانتا کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تو ایمان ہے۔ تو سمجھانا چاہتا ہوں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مصطفیٰ کی زبان پہ ایمان لائے ہیں، نبی کی ذات پہ یقین کیا ہے۔ نگاہ دیکھے نہ دیکھے، جب مصطفیٰ کہہ چکے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے زمین
پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ نگاہ محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مانا کیوں؟ دیکھنے والے نے جو کہہ دیا۔ کوئی نہیں بات۔ جب مصطفیٰ نے بتا دیا ہم نے قبول کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا دل پر لکھنا۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق بخشے۔ آمین زور سے بولو۔ پڑھا کرو قرآن، سیکھو قرآن، قرآن کی تعلیم خود بھی اور اپنے بچوں کو دلواؤ۔ میں دینی مدرسے کے سٹیج پہ کھڑا ہوں، علماء واسطے جب پڑھان دیو مٹھو ہی نہ پڑھو، ساڑھے واسطے جب پڑھان دیو نہ پڑھو، نہ پڑھاؤ۔ اگر آپ کے بچوں کے جہاں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے خیر العلوم بند ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اگر اس مدرسے کے لیے پڑھاتے ہو تو نہ پڑھاؤ، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن منبر رسول پہ کھڑا ہو۔ آپ نے مجھے اس منبر کے لائق سمجھا، مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا، چونکہ اللہ نے علم نبوت سے منسلک کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ علماء نے اعتماد کیا، منبر رسول پہ لا کے کھڑا کیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، حضرات و خواتین، اگر ہمارے لیے پڑھانا ہے نہ پڑھاؤ، اس ادارے کے لیے پڑھانا ہے نہ پڑھاؤ، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے، اپنی قبر کے لیے تو بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ خدا کے لیے، یہ دیکھو، ہاتھ جوڑے کھڑا ہو، اپنی آخرت کے لیے تو قرآن پڑھا لو، میرے لیے نہ پڑھا۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنی قبر کے لیے تو قرآن بچوں کو پڑھا۔ قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی بچے کو حفظ قرآن پہ لگا ہے۔ مجھے دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد بچے کا سینہ قرآن کا خزینہ ہو گیا، قرآن یاد کر چکا، اور جب حافظ قرآن کے سر پہ دستار فضیلت سجائی گئی، بچہ گھر آیا، خدا دی قسم چاہ کے آکھدا، اے قرآن والو، قرآن کے عاشق ہو، پتر پر نامن دی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے بچے کے حافظ قرآن ہوار دی خوشی ہوتی۔ پر نامن دی اتنی خوشی نہیں جتنی حفظ قرآن کی خوشی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ پتر پر نہ آیا پتہ نہیں کل پر آیا ہو جائے، پتہ نہیں کل پر آیا ہو جائے، تجھے سلام کے قابل بھی سمجھے نہ سمجھے، لیکن جس بچے کو حفظ قرآن پہ لگا آئے ہو، کل روز محشر اس کا اپنا تو کیا مقام، اس کے والدین کا بھی استقبال ایسا ہوگا، لوگ بھول میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں کون سی انبیاء ہے، آواز آئے گی انبیاء نہیں، آخری پیغمبر کی امت کے یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بچوں کا سینہ قرآن کا خزینہ بن چکا ہے۔ بچہ جب گھر میں آیا، حضرت نے اپنے
خلوت کدے میں بلایا علیحدہ اپنے بیٹے کو خلوت کدے میں بچے کو سینے سے لگایا پیشانی کو چوما پھر اپنے بچے کی گود میں سر رکھا اور قلندر نے رونا شروع کر دیا مجھے دیکھنا ذرا اتنے روئے ہچکی بند گئی جیسے کچھ سانس روک روک کے روتا ہے بچے کا دامن آنسوں سے تر ہو گیا بچہ بھی کہتا ہے بابا حفظ قرآن کر کے آیا ہوں دل تو نہیں دکھایا آپ کی شان میں بے ادبی تو نہیں کی یہ رونا کس لیے بابا نے ہمت کو جمع کیا بیٹے کی پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا فرمایا بیٹا تیری تعلیم کی منزل یہیں تک نہیں تھی ابھی تو قرآن یاد کر کے آیا ہے قرآن کا مفسر بھی ہوگا محدث بھی بنے گا فقیہ بھی بنے گا ولی بھی بنے گا عالم بھی بنے گا متقی بھی بنے گا ولی بھی بنے گا لوگ تیری نسبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں گے بیٹا وہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا تیری دنیا کے لیے تیری آخرت کے لیے لیکن یہ جو آج اپنے سینے میں تو دولت لے کے آیا ہے یہ محض تیرے لیے نہیں یہ میرے لیے ہے میں نے تجھے حفظ قرآن پہ لگایا تھا اپنی قبر کے لیے اپنے کل کے لیے اپنی آخرت کے لیے وہ بچہ بھی لاج رکھنے والا تھا فرماتے ہیں وہ دن گیا آج کا دن آیا اس وقت تک کسی شام کا سورج غروب نہیں ہوتا جب تک 5 پارے تلاوت کر کے اپنے بابا کے احسان ثواب نہیں اپنے لیے تو پڑھاؤ علماء کے لیے نہ پڑھاؤ اپنی قبر کے لیے پڑھاؤ اپنی نجات کے لیے پڑھاؤ اپنی آخرت کے لیے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ زور سے بولیے اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ خوش نصیب ایک یا ایک سے زیادہ اللہ جسے توفیق بخشے وہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کرے اور اعلان کرے شاہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کم از کم اپنی اولاد میں ایک بچہ تو قرآن کا حافظ ضرور بناؤ کھڑے ہو کے ایسے نہیں کھڑے ہو کے اللہ جنہیں توفیق بخشے کھڑے ہو کے اللہ جنہیں توفیق بخشے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ 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 اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے کرج کے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے اپنے ادارے کو آباد کرو گے اطمینان سے تشریف رکھیں اطمینان سے تشریف رکھیں اطمینان سے تشریف بات پوری نہیں ہوئی یہ عنوان سے ہٹ کے عرض کیا ہے میں اپنے عنوان پہ چل رہا ہوں توجہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے بات آگے انج نہیں کو چس دی سبحان اللہ سبحان یار کو کڑاکے دار سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ توجہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان آپ قرآن مجید پڑھیں اللہ نے ہر عمل کے نتیجے میں خطاب آمنو سے کیا ہر عمل کا خطاب اللہ نے آمنو سے